کارزل بچپن ہی سے یحییٰ کو پسند کرتی تھی اور وہ بھی دل و جان سے اسے ہی چاہتا تھا۔ کارزل اپنے تایا تائی اور ان کے اکلوتے بیٹے تابش کے ہمراہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ تابش کے والد اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، تو کارزل کے والدین نے اس کی ہر خواہش اور ضرورت کا خیال رکھا۔ اسی لاڈ پیار اور تائی کے بے جا بڑھاوے تابش کو شرابی اور جواری بنا گئے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ کارزل، تابش اور یحییٰ ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ تابش سے یحییٰ کی آنکھوں میں کارزل کے لیے پیار دیکھا نہ جاتا تھا۔ ضد لگا کر بیٹھ گیا کہ شادی کرے گا تو صرف کارزل سے، ورنہ نہیں۔ کارزل اور تابش کی بچپن سے ہی نہیں بنتی تھی۔ یہ بات تابش اور تائی دونوں کو کھٹکتی تھی۔ تائی ہر پل ٹوہ میں رہتی تھیں کہ کب موقع ہاتھ لگے اور کارزل کی کھنچائی ہو۔ اسی دوران یحییٰ شہر چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ تابش نے اسے کھلا چیلنج دیا تھا کہ پہلے اپنی اوقات بدلو، پھر کارزل کے بارے میں سوچنا۔ کارزل یحییٰ کو لے کر ٹوٹ سی گئی تھی۔ اسی دوران تابش نے ایک دن نشے میں اس سے ساری کہانی کہہ ڈالی۔ اس کی نفرت شدید تر ہو گئی۔ تابش ہر حال میں کارزل سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ماں کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا، اور ایک دن جب کارزل کالج سے گھر کے لیے نکلی تو راستے میں اسے ایک کال ریسیو ہوئی کہ اس کے والد اس کا انتظار کالج کے سامنے ہوٹل میں کر رہے ہیں اور اسے ان کے ساتھ گھر واپس جانا ہے۔ کارزل 1 گھنٹے تک وہاں انتظار کرتی رہی، مگر کوئی نہ آیا۔ دوسری طرف تائی نے گھر میں قیامت برپا کر دی کہ جوان جہان لڑکی گھر سے غائب ہے، ضرور کسی آشنا سے ملنے گئی ہوگی۔ کارزل کے والد نے اس کی ایک نہ سنی، تھپڑ مارا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے میں بند کر آئے۔ تائی کی زبان کوئی روک نہ سکا۔ 2-4 دن بعد کارزل کا رشتہ تابش کے لیے مانگ لیا۔ وہ پہلے ہی اس سے خائف تھے، سو فوراً ہاں کر دی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کے اس فیصلے کا ان کی بیٹی پر کیا اثر پڑے گا۔ کارزل بہت چیخی چلائی، مگر ہر آنکھ میں جیسے اس کے لیے صرف نفرت ہی تھی۔ کوئی اس سے صفائی نہیں مانگ رہا تھا، بس الزام پر الزام۔ آخر کارزل ہار گئی، اسے چپ لگ گئی۔ اس سے نہیں پوچھا گیا کہ وہ اس شخص سے جس سے وہ بے انتہا نفرت کرتی ہے، شادی کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں۔ ابھی تک یہیں ہو، خدارا کارزل جلدی اٹھو۔ تائی جان نے دیکھ لیا کہ اب تک ان کی ہونے والی بہو تیار ہی نہیں ہوئی تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی جان لے لیں گی۔ وہ بردہ اس کے پاس کھڑکی میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جان لیں گی وہ میری جان؟ تو وہ پہلے ہی لے چکی ہیں میری بردہ، اب تو بس صرف وجود بچا ہے جسے وہ اپنے بیٹے کے حوالے کرنے والی ہیں۔ اس کو بھی ختم کر دیں گی تو کیا یہاں کسی کو تھوڑا فرق پڑے گا؟ کارزل اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو کارزل؟ تائی جان بہت پیار کرتی ہیں تم سے، اس لیے تمہیں اپنے گھر لانا چاہتی ہیں، اور امی بابا ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں، اور تم سے بھی۔ بردہ کارزل کو تسلی دیتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، محبت، صحیح، محبت کا مطلب بھی پتہ ہے تم سب کو۔ ہوتی کیا ہے محبت، کچھ پتہ بھی ہے تمہیں؟ بات کر رہے ہیں محبت کی، عجیب۔ کارزل نے بردہ کو طنز کیا تھا۔ ہم نہیں جانتے محبت کا مطلب، تم ہی بتا دو پھر کیا ہوتی ہے محبت۔ مجھے نہیں پتا محبت کیا ہوتی ہے، مگر جو یہ تم سب کر رہے ہو نا، یہ محبت نہیں ہے۔ ابا کو صرف اپنی پگڑی اور اماں کو اپنی چادر کی فکر ہے، پھر چاہے میرا ہاتھ کسی بھی شرابی کے ہاتھ میں پکڑا دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کارزل نے ایک سانس میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ تو ہم کیا کرتے؟ تمہاری تائی کے اتنے غلیظ الزام برداشت کر لیتے؟ کارزل کی امی اندر داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ واہ امی واہ، سلام ہے آپ کو بھی۔ آپ بھی جانتی ہیں کہ تائی نے صرف الزامات اس لیے لگائے تھے کہ آپ تنگ آ کر میری شادی ان کے بیٹے سے کر دیں، پھر بھی آپ یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں۔ واقعی امی؟ کارزل امی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں کارزل، تمہیں یہ سب کچھ عجیب لگ رہا ہوگا۔ تم نہیں جانتی کہ بیٹیوں پر اگر الزامات لگ رہے ہوں تو کیا حال ہوتا ہے۔ آپ تائی کو یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ مجھے یقین ہے اپنی بیٹی پر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب کیوں نہیں کیا آپ نے امی؟ کارزل چلائی تھی۔ کارزل نہیں کرو نا، دیکھو تائی جان بہت محبت کرتی ہیں تم سے۔ بردہ فوراً سے اس کے قریب آئی تھی۔ محبت؟ کسی پر الزامات لگا کر، اس کے کردار کو برا بھلا کہہ کر کون سی محبت ثابت کی ہے انہوں نے بردہ؟ کارزل کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔
बस बहुत हो गया कार्जल, बुर्दा जल्दी से इसे तैयार करके नीचे ले आओ, और अगर इज्जत बच गई है तो बचने दो। उनके इल्ज़ामात पर लोग यकीन कर लेंगे, तुम्हारी मासूमियत पर नहीं करेंगे। और अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है मेरी बेटी, वो जाते हुए बोली थी। और उनकी उस बात पर कार्जल को बेहद गुस्सा आया था। इज्जत बच गई है बेटी मारकर, खुद गलाजत फैलाकर कह रहे हैं कि अल्लाह की मसलहत है। या मेरे परवरदिगार मेरी मदद फरमा। कार्जल अब बैठ भी जाओ ना, अभी अम्मी आई थी, अब ताई जान आ गई तो मसला होगा ना। बुर्दा उसके पास आकर बोली थी, हाँ भाई आओ, तुम भी जनाजे के लिए तैयार करो मुझे, इधर तो सब मुझे मारने के लिए ही बैठे हैं, आओ तुम भी। कार्जल ने ड्रेसिंग के सामने बैठकर बुर्दा को बुलाया था। अरे वाह भाभी, आपकी बहू तो बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। ताई जान की नन ने कार्जल की तरफ इशारा किया था। अरे भाई लगेगी क्यों नहीं, लाखों में है मेरी बहू, और फिर आखिर बहू किसकी है? वाह लाखों में। अभी 2 माह पहले इन्हीं को जब रिश्ते से मना किया था तो कार्जल बद किरदार, बेहया, गलत लोगों से ताल्लुकात थे। अब इनका हुक्म मान लिया तो मैं लाखों में एक हो गई। या मेरे मौला कैसे अजीब लोग हैं, मुंह ना लगाओ तो हम घटिया और बद किरदार, मुंह लगा लें तो लाखों में एक। कार्जल ने खुद कलामी करते हुए तंज किया था। बुर्दा संभालो इस पागल लड़की को, पता नहीं क्या क्या बोलती जा रही है, अम्मी ने जाते हुए बोला था। कार्जल यार खुदा के लिए, अरे वो देखो ताबिश भाई आ गए। ताबिश भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। कार्जल कैसी लग रही है ताबिश भाई? बुर्दा ने ताबिश को कार्जल की तरफ मुतवज्जो किया था। बेहुदा, बेहया और फहाश। ताबिश जो उसके करीब आकर बैठा था, उसने एक नज़र कार्जल पर डाली थी। मर तो बहुत रहे थे इस फहाश के लिए, कह देते अपनी माँ से कि कोई पाकीज़ा औरत ढूंढ दे। कार्जल ने सख्त लहजे में कहा था, देखो कार्जल, यहाँ मेरे दोस्त आए होंगे, वो तुम्हें देखकर क्या सोचेंगे कि मेरी बीवी है और यूं बाल खोल कर बैठी हुई है। ताबिश ने उसके खुले बालों की तरफ निगाह डाली थी। क्यों, वो तुम्हारे साथ शराब नहीं पीते? शराब पीकर कुछ नहीं होता कि मेरे बाल फहाश लग रहे हैं उन्हें? कार्जल बकवास नहीं करो, यहीं जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें। ताबिश को गुस्सा आया था। बिस्मिल्लाह कीजिए ना सरताज, आज नहीं तो कल आपने यही करना है, और एक शराबी और कर भी क्या सकता है। कार्जल ने उसकी आंखों में देखते हुए उसे चिढ़ाया था। चलें जी रस्म शुरू करें, पहले ही बहुत देर हो गई है। ताई जान आगे बढ़ती हुई बोली, देख लूँगा तुम्हें। ताबिश कार्जल को इशारा कर रहा था, जिसका मतलब कार्जल बहुत अच्छे से समझ रही थी, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जानती थी कि जो उसके साथ हो रहा है उससे बदतर क्या हो सकता है। मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। जी बाबा जान, आपने बुलाया था मुझे, कुछ काम था। कार्जल बाबा का पैगाम मिलने पर अभी अभी वहाँ पहुँची थी, उनके कमरे में दाखिल हुई। हाँ बेटा, वो तुमसे कुछ बात करनी थी, आओ बैठो। बाबा ने उसे अपने सामने बैठने का इशारा किया। बेटा, आप जानती हैं कि जिस तरह से ये रिश्ता हुआ और जैसे सबकी बातें थी, मुझे पता है तुमने सिर्फ हमारी वजह से हाँ की है, मगर अब जैसा भी है तुम्हें ये रिश्ता मरते दम तक निभाना है, और मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी मेरा सर कभी झुकने नहीं देगी। बाबा कार्जल को समझाते हुए बोले थे। फिक्र नहीं करें बाबा, आप नहीं झुकने दूंगी ये सर, फिर चाहे मरना पड़े। कार्जल बाबा के सामने संजीदा बैठी थी। मैं जानता हूँ तुम्हें ताबिश के शराबी होने से मसला है, मगर उसने मुझसे वादा किया है कि वो अब नहीं पिएगा, तो तुम बाबा वो पिए या ना पिए, रहेगा तो शराबी ही, मगर छोड़ें, मुझे मसला नहीं है। अब आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, मुझे तो आदत हो गई है। और बाबा ये कौन सा पहली दफ़ा है ना, अपनी अना, अपनी जान, अपनी इज्जत नफ्स मारने के लिए। माजरत जता नहीं रही, बस तसल्ली दे रही हूँ कि फ़िक्र नहीं करें, ये रिश्ता मेरी तरफ से नहीं टूटेगा, आपकी पगड़ी संभाल लूँगी मैं। कार्जल का लहजा नरम हुआ था, मगर कार्जल नहीं होना परेशान बाबा, मैं अब कर तो रही हूँ। आपको पता है ना, जब मैं 8 साल की बच्ची थी और मेरी पहली दफ़ा उस बदतमीज़ इंसान से लड़ाई हुई थी, बैडमिंटन खेलते हुए। पता है बाबा, मैं पहली दफ़ा परेशान और ख़ामोश थी। लड़ाइयाँ तो मेरी बहुत हुआ करती थी, मगर ये सबसे बुरी लड़ाई थी, क्योंकि मेरी शिकायत घर आ गई थी और अम्मी परेशान थी। आपको पता है, मैं अम्मी को इसीलिए कुछ नहीं बताया करती थी, क्योंकि वो फ़ौरन परेशान हो जाती थी और मुझसे उनकी ये परेशानी देखी ना जाती थी। और फिर जब आप घर आ गए थे बाबा, आपको पता है मैं सोने की झूठी कोशिश कर रही थी,
اور پھر جب میں تھک گئی نا تو میں باہر آ گئی اور تب آپ میرے سامنے تھے۔ کتنی مشکل سے میں نے آپ کو سلام کیا تھا بابا، مگر آپ خاموش تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری آخری سانس ہے۔ اور جب میں نے دوبارہ آپ کو بلایا تو آپ نے نہ سلام کا جواب دیا نہ پیار کیا، بس مجھ پر برس پڑے آپ، جیسے 8 سال کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملا ہو۔ آپ کو پتا تھا بابا ہمارے معاشرے کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں، ایک کی 4 لگاتی ہیں۔ اس کی امی نے بھی یہی کیا تھا بابا۔ تب تو میں ہو گئی تھی خاموش، ڈر کر نہیں، احتراماً بابا جانی، اور پتہ ہے میں نے سب مان لیا تھا، جو میں نے کیا اور جو نہیں کیا، سب کچھ بابا۔ اور پھر جب میں جانے لگی تھی تو آپ نے مجھے پکارا بھی تھا۔ مجھے لگا کہ اب شاید آپ مجھے پیار کریں گے، گلے سے لگائیں گے۔ لیکن آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ اپنی لڑائیاں خود حل کیا کرو کارزل، آئندہ شکایت گھر آئی تو تم نکلو گی گھر سے، صبح جا کر سب سے پہلے معافی مانگنا، پھر مجھے نظر آنا۔ بابا یہی کہا تھا نا آپ نے، مجھے یاد ہے سب۔ آپ کا ایک ایک لفظ میرے دل کو چیرتے ہوئے گیا تھا بابا، یاد ہے۔ میں نے تب کوئی وضاحت نہیں دی تھی اپنی، مانگی بھی تو کسی نے نہیں تھی، اور پھر آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ میں تو آپ کو ہی دیکھ رہی تھی، کوئی اور ہوتا تو رو دیتا۔ 8 سال بہت کم ہوتے ہیں ایسے حادثات کے لیے، مگر میں نہیں روئی تھی بابا۔ ایک بات اب بھی پوچھنی ہے مجھے، آپ کو ترس نہیں آیا تھا مجھ پر؟ اس کی امی بھی جھوٹی ہوتے ہوئے لڑنے آئی تھی نا، آپ کیوں نہیں گئے بابا؟ آپ نے کیوں آواز نہیں اٹھائی میرے لیے؟ پھر یا واقعی صرف شہزادوں کے لیے ہی جنگیں لڑی جاتی ہیں، شہزادیوں کے لیے نہیں؟ بابا شہزادے جنگ لڑنا جانتے ہیں، شہزادیوں کو نہیں سکھائی جاتی یہ مشق۔ مگر میں نے معافی مانگی تھی آپ کا حکم مان کر۔ میں اگلے دن 9 بجے گئی تھی اس سے معافی مانگنے، اور وہ 11:50 پہ آیا تھا۔ میں مسلسل معافی مانگتی رہی اور اس کی انا کو تسکین ملتی رہی۔ اگلے 2 ہفتے میں نارمل نہیں تھی بابا، اور کسی کو فرق بھی نہیں پڑا۔ میں نے تب جانا تھا کہ آپ لوگ کبھی بھی میرے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، اور دیکھیں وہ دن آ گیا نا۔ غلط تو نہیں تھی میں، تب نہیں گئی خلاف آپ کے، اب جاؤں گی کیا؟ تب سر جھکنے نہیں دیا جب بچی تھی، آج جھکنے دوں گی؟ ماضی پھر سے دہرایا جا رہا ہے بابا۔ کارزل کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ بیٹا میں نے وہ سب تمہیں صحیح غلط بتانے کو، مضبوط بنانے کو۔ بابا کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ محبت چاہیے تھی آپ کی بابا، محبت یہ سب نہیں۔ اور روئے نہیں آپ بابا، آپ نہ روئیں۔ اس کوشش میں بہت رو چکی ہوں، بہت۔ کارزل میری جان، بابا بے اختیار روئے تھے۔ میں آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں بابا، میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا۔ اللہ میرے لیے بہتر کریں گے، یا مجھے بھی ایسا بنا دیں گے جیسے یہ سب ہیں۔ روئیں نہیں بابا، میری ساری محنت بیکار ہو جائے گی ورنہ۔ میں کپڑے بدل لیتی ہوں، یہ کافی عجیب ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں۔ کارزل اپنے آنسو چھپاتی کمرے سے نکلی تھی۔ امی اندر بابا کے پاس جائیں، بیٹی کی رخصتی کا سوچ کر رو رہے ہیں۔ کارزل امی کو اشارہ کرتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، کسی کے کمرے میں آنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ کارزل کتاب پڑھ رہی تھی جب تابش کو دیکھ کر چلائی، کس کے کمرے میں آیا ہوں؟ ہونے والی بیوی ہے میری، اور کیا؟ تابش کارزل کی طرف بڑھا تھا۔ تابش تم نے پی رکھی ہے، کیا بکواس ہے، تم شراب پی کر میرے کمرے میں کیسے داخل ہوئے؟ نکلو یہاں سے ابھی کے ابھی نکلو، میں کہہ رہی ہوں۔ کارزل نے تابش کے منہ پر کتاب دے ماری تھی۔ وہ تم کہہ رہی تھی نا شام میں کہ شرابی شرابی، تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ شرابی تمہیں شراب پی کر ہی ملے۔ امی، تائی، بردہ، بابا، تایا جان، یہ دیکھیں تابش۔ کارزل چلائی ہی تھی کہ تابش نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا تھا۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ ماروں گا تمہیں، تابش نشے میں بولا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ دور ہٹو۔ کارزل نے تابش کو دھکا دے کر نیچے پھینک دیا تھا۔ کارزل یہ کیا کر رہی ہو؟ تابش کو مار رہی ہو تم؟ تائی جو اس کا شور سن کر آئی تھی، تابش کو اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ یا میرے خدایا تائی، آپ کے حواس تو کام کر رہے ہیں نا، اسے دیکھ نہیں رہی؟ شراب پی کر میرے کمرے میں آ گیا اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں مار رہی ہوں؟ حد ہو گئی ہے ویسے، لے کر جائیں اسے یہاں سے۔ کارزل غصے میں بولی تھی۔ میرا بچہ تو معصوم ہے، ضرور کسی نے شرارت کی ہوگی اس سے۔ کارزل اب اپنے ابا کو نہ بتا دینا، تائی تابش کو لے جاتے ہوئے بولی تھی۔ تف ہے ان ماؤں پر بھی۔ کارزل نے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔
तुम ठीक तो हो ना कारजल? बुर्दा ने उसे पानी देते हुए पूछा। ठीक नहीं है यहाँ कुछ भी बुर्दा, कुछ भी नहीं। फिक्र नहीं करो कारजल, सब ठीक हो जाएगा, बस सब्र करो। बुर्दा ने कारजल को तसल्ली दी। ठीक कुछ भी नहीं होता। कभी मुड़कर उन्हीं तकालीफ भरे लम्हात को देखें, तकलीफ और दिन वही होंगे। बस आप आदी हो चुके होते हैं इस सब के। और जाओ अब यहाँ से, सुकून का सांस लेने दो मुझे भी। कारजल कारजल, ताईजान बुला रही थी, नीचे आओ जल्दी। बुर्दा ने कारजल को आवाज़ दी थी। अब इन्हें क्या चाहिए, क्यों बुला रही है? कारजल खुद कलामी करते हुए कमरे से निकली थी। जी ताईजान, क्या हुआ? आपने बुलाया था। कारजल ने एक नज़र सामने बैठे ताबिश पर डाली और समझ गई कि उसका बुरा वक्त भागता हुआ आया है। कारजल बेटा, वो तुम्हें पता तो है कि तुम्हारा लहंगा हमने बनवा लिया था, मगर काम और दूसरी मसरूफियात की वजह से लाना भूल गए। वो तो अचानक मुझे याद आया तो मैंने ताबिश को बोला कि जाकर ले आए। ताईजान कारजल के करीब आई थी तो मुझे क्यों बता रही हैं? कारजल ने बेजारियत जाहिर की थी। तो कारजल, मुझे थोड़ी पता है इन चीज़ों का, चलो मेरे साथ। ताबिश ने मुस्कुराते हुए कहा। बुर्दा को ले जाओ, मैं फारिग नहीं हूँ। कारजल ने ताबिश की चालाकी समझते हुए कहा। बुर्दा सेफ नहीं है मेरे साथ। वो क्या है ना, मैं शराबी हूँ तो इसलिए। अरे बेटा चली जाओ ना, भाईजान को भी पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। ताईजान ने कारजल को इशारा करवाया था। मगर ताईजान मेरी बात तो। अरे चलो यार, नखरे ही ख़त्म नहीं होते मैडम के। ओके अम्मी। ताबिश उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए बोला था। किस कदर बेशर्म और ढीठ इंसान हो ताबिश तुम। कारजल ने अपना हाथ छुड़वाया था। चुप करके गाड़ी में बैठो और ख़बरदार अब बोली तो। ताबिश ने कारजल को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया था। ताबिश, बहुत घटिया इंसान हो तुम। कारजल ताबिश पर गुस्सा करने ही वाली थी कि ताबिश ने आगे बढ़कर उसे चुप करवाया। मैं लिहाज नहीं करूँगा कारजल, घर नहीं है ये तुम्हारा, घर में नहीं है हम वैसे। कारजल, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है। नफरत के लिए बहुत सी वजूहात हैं। कारजल ने रुख मोड़ते हुए कहा। जैसे कि? तुम्हें वजाहत देने की मैं पाबंद हरगिज़ नहीं हूँ ताबिश। कारजल ने सख्त लहजे में कहा था। मगर मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तो मैं क्या करूँ? मैं नहीं करती। लेकिन कारजल ने हंसते हुए तंज किया था और ये हंसी ताबिश को बेहद चुभी थी। मगर उस चुभन का दर्द छुपा गया था। यहीं से पकड़ना है लहंगा, तुम बैठो मैं लेकर आता हूँ। ताबिश गाड़ी से उतरते हुए बोला था। आप ही ये ले लें। कारजल के बिल्कुल सामने एक बच्चा फूल लिए खड़ा था। नहीं बेटा थैंक यू। कारजल उसके पास आकर उससे प्यार करती हुई बोली थी। बेच नहीं रहा आपी, आपके लिए भेजे हैं उन्होंने। कारजल को यह बात सुनकर हैरत हुई थी। किसने भेजे हैं? कारजल उसके इशारा की तरफ देखते हुए बोली थी कि इतने में वो बच्चा फूल थमाकर भाग गया। अरे बात तो सुनो मेरी। कारजल उसके पीछे जाने ही वाली थी कि ताबिश ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसलिए बाहर नहीं लाया था कि भाग जाओ। और गाड़ी से बाहर क्यों आई हो तुम? चलो अंदर बैठो। ताबिश ने उसे गाड़ी में धक्का देकर बिठाया था। मैं जानबूझकर नहीं निकली थी। मैं बाहर वो उस बच्चे को। बच्चा? कौन बच्चा? और ये फूल? मुझे नहीं पता ताबिश। कारजल को महसूस हुआ कि वो गलती कर बैठी है। कारजल, ये फूल किसने दिए हैं तुम्हें? मेरे साथ कोई खेल नहीं खेलना वरना जान ले लूँगा तुम्हारी। ताबिश चिल्लाया था। दिमाग जगह पर है तुम्हारा? तुम लाए हो मुझे यहाँ? मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ आना है। ऐसे में ये फूल मुझे कौन देगा? मुझे क्या पता। कारजल ने फूल ताबिश के मुंह पर फेंके थे। घर चलो तुम, ठीक करता हूँ तुम्हें मैं। ताबिश ने गुस्से में गाड़ी चलाना शुरू की थी और कारजल का दिल चाहा कि अभी जान ले ले ताबिश की। मगर वालिदैन के लिए खुद को मारना पड़ता है, दूसरे को नहीं। उसने भी वही किया। दिल ही दिल में ताबिश को बहुत ही खूबसूरत अलकाबात से नवाजा था। मैं तुमसे आखिरी दफ़ा कह रही हूँ ताबिश कि मैं नहीं जानती ये फूल कहाँ से आए। ओह हाँ, मुझे तुम्हें वजाहत देने की ज़रूरत ही क्या है? कारजल ने सख्ती से कहा था। एक मैं ही हूँ कारजल, जिसे वजाहत देने की तुम्हें ज़रूरत है। हद में रहो अपनी तुम। ताबिश ने कारजल को झंझोड़ा था। मसला क्या है तुम्हारे साथ? फूल ही तो भेजे हैं। हो सकता है किसी को मोहब्बत हो मुझे। इससे पहले कि कारजल मज़ीद कुछ कहती, ताबिश ने एक अदद थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिया। कारजल, मैं ये अल्फाज भी नहीं सुनूं तुम्हारे मुंह से। मेरी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है इस बारे में। आइंदा ऐसे अल्फाज ज़ुबान से ना निकलें तुम्हारे, समझी तुम? ताबिश चिल्लाता हुआ कमरे से निकला था। ये तो होना ही था, मगर कोई नहीं। बाबा की खुशी के लिए ये एक और अज़ियत ही सही, एक रात है।
اور صبح تک پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کسے خبر کہ کل اس وقت کیا ہوگا میرے ساتھ۔ تابش کی شریک حیات یہ سوچ کر ہی گھن آتی ہے، مگر کیا کر سکتے ہیں، یہ سب تو کرنا ہے۔ یا اللہ مجھے ہمت دے یہ سب کرنے کی۔ کارزل جلدی کرو، سب تیار ہے، نکلنا ہے۔ مولوی صاحب پہنچ گئے ہیں۔ بردہ اس کے پاس آئی تھی۔ ہاں چلو۔ کارزل اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ کارزل فکر مت کرنا، اللہ سب بہتر کریں گے، ہم سب تمہارے ساتھ۔ بردہ کارزل کو تسلی دینے ہی والی تھی کہ کارزل نے اسے ٹوکا تھا، اب یہ والا جھوٹ مت بولنا کہ سب میرے ساتھ ہیں۔ ساتھ ہوتا کوئی تو یہاں تک نوبت ہی نہ آتی۔ اور رہی بات کہ اللہ بہتر کریں گے، تو اللہ بہترین کرنے پر قادر ہیں، انہی کے حوالے کر کے آئی ہوں میں سب کچھ۔ ایک اکیلی بردہ تم بھی ساتھ ہوتی نا میرے، یہ تابش اور تائی جان کیا ایسے 100 لوگوں سے نپٹ لیتے۔ مگر خیر، کبھی کوئی تو کبھی کوئی۔ کارزل اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی، تمہیں بس سمجھا رہی ہوں کہ کل جب یہ وقت تم پر آئے تو میری طرح خاموش مت ہونا، اپنی عزت اور خوشیوں کے لیے لڑنا۔ اور ہاں ایک اور بات، تب بھی اگر کوئی کاندھا نہیں پاؤ تو دیکھنا تمہاری بہن قریب ہی کہیں تمہارے لیے کھڑی ہوگی۔ میں تمہاری طرح یوں سب کے ساتھ مل کر خوشیوں کا قتل نہیں کروں گی، اپنی بہن کی مجبوریوں کی وجہ سے اسے رونے نہیں دوں گی۔ بردہ اور مجھے تسلیاں نہ دو، میں ٹھیک ہوں۔ کارزل سٹیج پر تابش کے قریب بیٹھی تھی۔ تو مس کارزل آخر کار آپ آج پہنچ ہی گئیں یہاں فائنلی۔ مسز تابش بننے جا رہی ہیں آپ۔ کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہو جائے گا اور یہ آپ گئیں یہ جنگ بھی ہر بار کی طرح۔ تابش نے اسے سرگوشی کی تھی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو تابش، مگر پتہ ہے میں کیا سوچتی ہوں کہ ایک ہارے ہوئے انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی بات کیا ہوگی کہ اس کے پاس اس کی ذات موجود ہے۔ ہارنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک تمہارا دل اور دماغ دونوں ٹھیک ہیں تم ہار کر بھی نہیں ہار سکتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جو تم ایک دفعہ کر سکتے ہو وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہو۔ اور ہاں، ہارے ہوئے لوگوں کو ہرانا مشکل ہوتا ہے تابش۔ کارزل نے تابش کے لہجے میں ہی سرگوشی کی تھی۔ واہ بھائی، اب بھی اتنی ہمت ہے تم میں، حیرت ہے کارزل۔ تابش نے اسے داد دی تھی۔ یقین ہے تابش۔ کارزل نے اپنی نگاہ ہٹائی۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں محترمہ، تابش نے کہا لگایا۔ کارزل بے اختیار روئی تھی۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ تابش اسے روتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ شادی پر تو سبھی روتے ہیں اپنی۔ کارزل نے تابش کی ہمدردی سے بچنے کے لیے خود کو نارمل کیا۔ عجیب بے وقوف عورت ہو تم، تابش نے کارزل سے غصے میں کہا۔ تم نے اچھا نہیں کیا تابش میرے ساتھ، صرف اپنی ضد اور محبت کی خاطر تم نے میری زندگی اجاڑ کر رکھ دی، برباد کر دیا مجھے۔ کارزل یہ پھول تمہارے لیے آئے ہیں۔ بردہ نے کارزل کے سامنے کھڑے شخص کی طرف متوجہ کروایا اسے، جو پھول لیے کھڑا تھا۔ اوہ واہ، بہت ہی کوئی ڈھیٹ انسان ہے جس نے آج بھی پھول بھیج دیے۔